السلام علیکم اسٹوڈنٹس، نظم نعت کی ریڈنگ آپ کر چکے ہیں، تو ابھی ہم اس کی مشق مکمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سوالات کے جوابات۔ تو بچوں، پہلا سوال ہے شمع توحید جلانے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا شمع توحید جلانے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ جی تو بچوں، اگلا سوال دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا پیغام سنانے آئے؟ تو بچوں، اس کا جواب ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام حق یعنی اسلام کا پیغام سنانے آئے۔ یہ ایسا پیغام تھا جس نے ہر تاریک دل میں اجالا کر دیا۔ جی تو بچوں، تیسرا سوال دیکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی بزم سجانے کے لیے آئے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزم کونین سجانے کے لیے آئے۔ کونین سے کیا مراد ہوتا ہے؟ دنیا اور آخرت، اور بزم سے کیا مراد ہوگا؟ محفل، کہ دنیا اور آخرت کی محفل کو سجانے کے لیے نبی کریم دنیا میں تشریف لائے۔ اور آخری سوال ہے کہ آخری شعر میں سونے والوں کو جگانا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بتائیں کہ ان کا کیا مطلب ہے؟ تو بچہ، سونے والوں کو جگانا کے الفاظ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو راستہ بھٹک گئے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں سیدھی راہ پر لانا، یعنی کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اسلام کی راہ پر لانا۔ جی تو بچوں، آپ کی مشق میں اگلا جو سوال دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کے مناسب الفاظ جو حالی جگہوں کو پور کرنا ہے، حالی جگہوں میں لکھنے ہیں۔ تو پہلا دیکھ لیتے ہیں، پہلا طوفانوں میں گرے ہوئے انسانوں کی کشتی کے ڈیش ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے، تو ڈیش میں آئے گا ناخدا۔ تو ناخدا کس کو کہا جاتا ہے؟ کشتی چلانے والے کو، کیونکہ وہ کشتی کے اندر سوار لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی بھی حفاظت کی۔ جی تو اگلا دیکھیے، جہالت کی تاریکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات علم کا ڈیش بن کر آئیں، تو ڈیش میں آئے گا اجالا۔ آگے دیکھیے، بتوں کی پوجا کرنے والے کے سامنے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمع ڈیش جلائی، تو بچے ڈیش میں آئے گا توحید۔ آگے دیکھیے کہ نعت میں محفل کا مترادف لفظ ڈیش لکھا گیا ہے، تو ڈیش میں آئے گا بزم۔ بزم سے کیا مراد ہوتا ہے؟ محفل ہی، اس کا مطلب بھی محفل ہی ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، نعت میں دنیا اور آخرت یا دونوں جہانوں کے لیے لفظ ڈیش بتایا گیا ہے، تو ڈیش میں آئے گا کونین۔ اسلامی تعلیمات سے فیضیاب ہونے کے لیے ہر مسلمان کی چشمے ڈیش تیار رہتی ہے، تو ڈیش میں آئے گا بیدار۔ ہم درست راہ سے ڈیش جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تو ڈیش میں آئے گا بھٹک۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیے، جہالت کے دور میں مشکلات کے طوفان امڑتے ہوئے آتے تھے، ڈیش میں آئے گا امڑتے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے کہ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام اور ڈیش ایک ہی مفہوم واضح کرتے ہیں، تو ڈیش میں آئے گا شمع توحید۔ بزم کونین سے مراد ڈیش کی زندگی ہے، اور ڈیش میں آئے گا دنیا و آخرت۔ ایک پیغام سے شاعر کی مراد ہے ڈیش، تو ڈیش میں آئے گا قرآنی تعلیمات۔ اس کے بعد بچوں، اگلا سوال دیکھیے کہ نعت کے مطابق مناسب لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں، کہ آپ کی جو نظم میں جو مصرعے دیے گئے ہیں، جو اشعار ہیں، ان کی ایک ایک لائن کو مصرعہ کہا جاتا ہے، شعر کی ایک لائن کو مصرعہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک ایک لائن کو آپ نے مکمل کرنا ہے کہ شمع ڈیش جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تو ڈیش میں آئے گا توحید۔ اس سے آگے دیکھیے، ڈیش بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، تو ڈیش میں آئے گا ناہدا۔ آگے دیکھیے، دور تک ڈیش دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تو ڈیش میں آئے گا راہ۔ ایک ڈیش جو ہر دل میں اجالا کر دے، تو ڈیش میں آئے گا پیغام۔ قافلے والے بھٹک جائیں نہ ڈیش سے کہیں، تو ڈیش میں آئے گا منزل۔ جی تو آگے آپ کریں گے الفاظ کی جمع۔ تو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ کشتی، کشتیاں، منزل، منازل،
طوفان، طوفانوں، قافلہ، قافلے، اور آخری لفظ ہے مرکز اور اس کی جمع ہوگی مراکز۔ اس کے بعد کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور آپ نے ان کو جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو پہلا لفظ ہے توحید۔ تو کچھ جملے جو ہیں میں نے بنائے ہیں، آپ کریٹو بھی بنا سکتے ہیں، یا ان کے علاوہ اگر آپ کوئی اور جملہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ اگلا لفظ ہے قافلہ۔ قافلہ شام جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اگلا لفظ ہے پیغام۔ تو اس کا جملہ ہو سکتا ہے کہ موبائل فون پیغام پہنچانے کا آسان ترین ذریعہ ہے۔ اگلا لفظ ہے مدت۔ تھوڑی ہی مدت میں مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور آخری لفظ ہے منزل۔ تو اس کا جملہ ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے محنت ضروری ہے۔ اس کے بعد کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، تو آپ نے ان میں سے مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کرنا ہے۔ پیغام یہ مذکر ہے، مرکز یہ بھی مذکر ہے، کیونکہ اس کے لیے جب ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ شمع مؤنث ہے، بزم یہ بھی مؤنث ہے، اس کے بعد قافلہ یہ مذکر ہے، اور اس کے بعد آخری لفظ ہے منزل، تو یہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد کچھ الفاظ ہیں، آپ نے ان کو متضاد سے ملانا ہے۔ اجالا اندھیرا، جلانا بجھانا، دور نزدیک، سونا جاگنا، توحید شرک، اور دنیا، اور اس کا متضاد ہوگا آخرت۔ اس کے بعد جی کچھ الفاظ ہیں، تو آپ نے ان پر اعراب لگانے ہیں۔ تو اعراب آپ نے اس طرح لگانے ہیں کہ جیسے ان کی آواز ہے، جس طرح ان کو ہم پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح درست اعراب لگانے ہیں۔ تو لفظ ہے مدت، تو میم کے اوپر پیش ہے، اور اس کے بعد جہاں پر زور دیا جاتا ہے، اس لفظ میں جب کسی حرف پر زور دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر شد لگائی جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو مدت میں دال کے اوپر شد ہے اور اس کے اوپر زبر ہے۔ اس کے بعد ہے جی بزم کونین۔ تو بزم کونین میں بے کے اوپر زبر ہے اور میم کے نیچے زیر ہے، اور کاف کے اوپر جو ہے زبر ہے، اور نون کے اوپر بھی زبر ہے، اور آخر میں نون کے اوپر جزم ہے۔ اس کے بعد شمع توحید، تو اس میں شین کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر جزم ہے، اور عین کے نیچے زیر ہے، اور توحید میں تے کے اوپر زبر ہے اور ہے کے نیچے زیر، اور پھر اس کے بعد دال کے اوپر جزم ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے دور، تو اس میں دال کے اوپر پیش ہے اور رے کے اوپر جزم ہے، اور آخری لفظ ہے اسرار۔ اسرار یعنی کہ چھپی ہوئی بات، تو الف کے اوپر زبر ہے، سین کے اوپر جزم ہے، اور رے کے اوپر زبر، اور پھر آخر میں بھی جزم ہے۔ اس کے بعد آخری سوال دیکھیے کہ نعت کے درج ذیل شعر میں مرکز سے شاعر کی کیا مراد ہے، کہ ایک مدت سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ تو اس سوال کا جواب ہوگا کہ مرکز سے مراد درمیان یا وسط یا درمیانی نقطے کو مرکز کہا جاتا ہے۔ تو اس شعر میں مرکز سے مراد دین اسلام ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو ایک دین پر جمع کر دیا، ایک دین پر اکٹھا کر دیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ تو اب کسی نئے سبق کے ساتھ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔